Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is fixed floating managed exchange rate, critical review of fiscal and monetary mix model. एक तो इसमें हमने पढ़ना है कि क्रिटिकल रिव्यू क्या है, फ्लो उसका फिक्स्ड उसका फिजिकल पॉलिसी का भी मॉनेटरी का भी, दोनों के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हवाले से भी देखेंगे। और दूसरा हमने पढ़ना है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट पे ये है कि जब मतलब कि एक आपने करेंसी डिसाइडेड है, यूरो में लेनी है या मॉडल उसमें डॉलर में लेनी है, तो आप उसको परचेज़ करने में ज़्यादा पैसे ख़र्च करते हैं। मीन्स कि अपनी करेंसी की जो जो वह है कि वो ज़्यादा देते हैं और आपने कम करेंसी लेनी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है तकरीबन सेम रहती है। मीन्स कि आपने अगर उसको मल्टीप्लाई करें पाकिस्तान के और डॉलर के हिसाब से, तो हमें चीज़ तकरीबन एक जैसी ही मिलती है। लेकिन ये है कि जब आप डॉलर को जब अपनी अपनी करेंसी में चेंज करते हैं, तो उस पे जो आपको एक लॉस होता है वो होता है एक फ़िक्स किस्म का। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने डॉलर 100 का लिया था और हमारा सेल जो हुआ था 86 का हुआ था। तो ये था कि 40 जो है ना, -14 का जो हमारा गैप था, ये था लॉस। और ये है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से कि हमारी इस तरह से इसको जो मसला होता है। और इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का नाम भी है दूसरा, उसको कहते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। और फिक्स एक्सचेंज रेट एंड करेंसी यूनियन के हवाले से कि जो करेंसीज जो है, जो वैल्यू मतलब कि इनके फिक्स होते हैं कि जैसे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पे रेट डिसाइडेड होता है, तो इनकी भी जो करेंसी एक्सचेंज की यूनियन है, इनका भी रेट डिसाइडेड होता है कि दोनों तरफ से ही एक्सचेंजिंग पे भी इन्हीं को फ़ायदा होता है। और जब वो एक्सचेंजिंग के बाद अपनी करेंसी में चेंज करते हैं तो भी इनको फ़ायदा होता है। अगला है कि व्हाट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? जो सप्लाई है मनी की या डिमांड है कि उसको डिपेंड किस तरह से करती है कि डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ करेंसीज। ये फ्लोट करता है कि मीन्स के ये कि अगर आप एक्सचेंज रेट जो फंक्शन है, जो मार्केट वैल्यू की स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस डिमांड किसे कहते हैं, जो आपने करेंसी को रेडी कैश की सूरत में नहीं रखना होता, जो आपके पास करेंसी की वैल्यू दूसरी सूरत में होती हैं, बॉन्ड्स की सूरत में या एसेट्स की सूरत में, फाइनेंस D1 D2 की सूरत पर। तो वो है कि जब डायग्राम में भी है कि डायग्राम में हम देखते हैं कि जब सप्लाई ऑफ मनी 1 से 2 की तरफ शिफ्ट होती है, तो हमारा डिमांड भी 1 से 2 की तरफ शिफ्ट होता है। और जो सप्लाई ऑफ करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ आती है। और इसके बरक्स जो डिमांड है वो फ्लोट नहीं करता, वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये है कि अप्रिसिएशन एंड डिप्रेसिएशन कि ये इस हवाले से है। फिर इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि स्टेबिलिटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि आपकी जो करेंसी के हिसाब से जो सप्लाई ऑफ मनी को स्टेबल करता है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज को अनरिस्ट्रिक्टेड करता है। फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से जो हमने एसेट्स वगैरह ख़रीदे होते हैं, वो भी मतलब कि उसकी भी वैल्यू हमें अच्छी खासी मिलती है और मार्केट एफिशिएंसी भी मिलती है। और लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नॉट रिक्वायर, मतलब कि हमें ये नहीं होता कि हमारे पास एसेट्स हैं तो हमें ये नहीं होता कि हमें वैल्यू चेंज करानी है, ये एक्सचेंज रेट पे अपने करेंसी की वैल्यू चेंज करा के हमने उसकी जो है ना मालियत को बढ़ाना है। उसकी भी वही मालियत रहती है जिस तरह से उसकी होती है। फिर इंपोर्ट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है कि जो इन्फ्लेशंस के हवाले से जब हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें बाहर से, तो ज़्यादा मनी की जो है ना सप्लाई दे के थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं, तो उससे भी जब हम अपने पास ये जो एक्सचेंज रेट अपने पास रखते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट,
مینس کہ اپنی ویلیو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا انفلیشن میں بھی کمی آتی ہے۔ پھر ہے مینیجڈ ایکسچینج ریٹ، یہ انکریزنگ بھی ہوتی ہے ڈکریزنگ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ مینیج کیا ہے کہ مینیج کس طرح سے کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ کو، انفلیشن اور پروبیبل فیوچر ٹرینڈس کو، ورلڈ ٹریڈ کو، دا ڈیمانڈ فار امپورٹ کو بھی اور ڈیمانڈ فار ایکسپورٹ کو بھی۔ جو انکریزنگ ہے دی ویلیو آف ایکسچینج ریٹ سے بائی دا ریزنگ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ مائٹ، مطلب کہ شارٹ ٹرم میں جو آپ کا ایکسچینج ریٹ کا ہوتا ہے وہ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ تر اس کے ہوتا ہے کہ ایب نارمل پروفٹ یا ایب نارمل انٹرسٹ ملتا ہے، مینس کے زیادہ ملتا ہے، جبکہ لانگ ٹرم میں جو ہے یہ فکسڈ رہ جاتا ہے، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یا ڈکریزنگ پوائنٹ پہ ہی ہوتا ہے۔ مونیٹری اور فزیکل پالیسی کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے میں نے، تو اس کے حوالے سے ہم نے نا ایک جو ہم نے کریٹیکل ریویو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب فزیکل پالیسی اپلائی ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے حساب سے، تو ہمارا جو ہے جو ٹیکسز ہم لوگ پے کرتے ہیں، بے شک اس کی ویلیو یا کاسٹ وغیرہ ہے اس کی کم ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے ہمیں پرچیزنگ پہ حساب سے وہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ منی سپلائی کو روکنے کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے امیر ہیں تو ان کی منی سپلائی یہ رک جائے گی، تو اس میں مڈل کلاس بھی ہے اور پور کلاسز بھی ہیں، تو ان کو بھی مجبوراً ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی لگائیں کہ جو مطلب کہ جن کے پاس سرکولیشن آف منی سپلائی زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کریں، نہ کہ وہ پھر ہر طرف سے ہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہے ہمارا فزیکل پالیسی کا مسئلہ۔ اور جو مونیٹری پالیسی ہے، مونیٹری پالیسی پہ یہ ہے کہ جو ہمارا مطلب کہ اگر منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک انٹرسٹ ریٹ زیادہ دیتا ہے تو بینک انٹرسٹ ریٹ جو جس ایئر کے حساب سے دیکھتا ہے تو اس کا تو وہ ویسے کہ ویسے چلتا رہتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ منی سپلائی کو کنٹرول مطلب باہر نکالنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے، تو وہ جو پچھلے ایئرس کا جو آپ کو پروفٹ ہے وہ ویسے کا ویسا لگا آ رہا ہوتا ہے، تو مطلب کہ کمپیریزن نئے پروفٹ سے کم جو یا پرانے پروفٹ سے، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے، ایک جیسا مطلب کہ رول ریگولیشن نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 14 ٹاپک یہ ہے کہ جو فزیکل پالیسی اور ٹیمپریری پیمنٹ امبیلنس ہے، اور مونیٹری پالیسی پرماننٹ پیمنٹ امبیلنس کے بارے میں رینڈم واک ماڈل ہے، جس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے رینڈم واک ماڈل۔ اور فزیکل پالیسی جو ہے ٹیمپریری پیمنٹ مینس کہ یہ ہے کہ اس پہ وقتی طور پر چینجنگ ہوتی رہتی ہے، کہ کبھی ٹیکسز کا ریٹ کم کر دیا، یا باہر کے امپورٹ پہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، یا کبھی تھوڑی سی مطلب کہ ہم لوگ جیسے ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں، سم ٹائم ہم پراپر ٹیکس دیتے ہیں، بھاری مالیت کی چیز لے کے آتے ہیں، اور سم ٹائم ہم رشوت دے کر کہ مینس کہ جو اس کی ویلیو کے حوالے سے ٹیکس دینا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آفیسر سے ملا کے ہم اس کو اس کی جو ٹیکس کی ویلیو ہے کم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے شارٹ ٹرم میں امبیلنس جو حساب سے، یہ ہے ٹیمپریری کہ لگا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہ لگا۔ وہ مانیٹری پالیسی میں کہ پرماننٹ ہوتا ہے، کہ پرماننٹ کے حساب سے کیا ہے، اگر آپ نے ایک سال کا آپ کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھ رہا ہے، اگلے سال بینک کم کر رہا ہے انٹرسٹ ریٹ، لیکن آپ کا تو وہی رہے گا، جو نئے جو انویسٹر ہیں ان کو جو ہے لاس ہوگا کہ منی سپلائی کے حوالے سے، کہ ان کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ملے گا۔ پھر اس کو کرنے کے لیے ایک ماڈل پیش کیا تھا، اس کو کہتے ہیں رینڈم واک ماڈل آف پیمنٹ امبیلنس۔ اس کو منڈل فلیمنگ میں نے پیش کیا تھا 1962 سے 63 تک، اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا اس ماڈل کے حوالے سے۔ یہ ہے کہ یہ کنزمپشن کرتا ہے کہ ایزمپشن اس کا یہ ہے کہ ایم ایف ماڈل بھی اس کو کہتے ہیں، یا رینڈم واک ماڈل کہتے ہیں، یا ایم ایف ماڈل کہتے ہیں۔ اس کو یہی کہتا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے زیرو پہ ایکویلیبریم ہوتا ہے، اور ٹریڈ بیلنس بھی ایکول ہونا چاہیے، مطلب کہ
آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ نہ لاس ہو رہا ہو نہ فائدہ زیادہ ہو رہا ہو، تو اس کی جو ویلیو ہے کہ V0 پہ رہے، اور جو ٹریڈ ہے وہ بھی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کے ایکول رہے. جیسے کہ پچھلا ماڈل تھا کہ سپلائی نیچے ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی تھی اوپر پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ دونوں کا جو ہے نا ایکول ہونا چاہیے، اس نے یہ بتایا تھا. اور پھر اس کے میٹیریل جو میتھڈ ہے، جو کریٹیکل ریویو ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کریٹیکل ریویو مانیٹری پہ اور فسکل پالیسی پہ کتنا ہوتا ہے، کہ پرماننٹ کے حساب سے اور شارٹ ٹرم کے حوالے سے. تو اس کا جو ماڈل ہے، اس کو جو ایکویشنز ہیں، ہماری جو جی ڈی پی کی ایکویشن جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وائی جو ہے انکم ہے، سی پلس آئی جی از ایکول ٹو سی پلس ایس پلس ٹی. سی پلس آئی جی کیا ہوتا ہے؟ سی ہے کنزمپشن اور آئی ہے انویسٹمنٹ، جی ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اس کے برعکس جو دوسرا ہے کہ سی کنزمپشن ہے، ایس سیونگ ہے، ٹی ٹیکس ہے، کہ یہ بتایا ہوا ہے، یہ ماڈل کے حوالے سے بتایا ہوا ہے. اور اس کی ڈیٹیل بھی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. اور یہ کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، اور کینزین پالیسی کا بھی کافی ڈیٹیل سے ہے یہ. اور ہم نے یہ کینزین پالیسی بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے انفلیشن کے حوالے سے بھی، اور ہم نے ماڈل پڑھے ہوئے ہیں منی سپلائی کے مختلف، فریڈ مین وغیرہ، اور ٹوبل کا ماڈل پڑھا ہوا ہے ہم نے. اور 5 ماڈل ہم نے پڑھے ہوئے ہیں منی سپلائی کے حوالے سے. اور جو ہے نا وہ سب ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا سا ڈیفر ہیں. تو اس کے حوالے سے انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے. یہ تھے ہمارے ماڈل. اور ہمارا یہ کورس مڈ کا تو ہمارا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، کہ جو ہمارے ہیں مونیٹری اکنامکس کے حوالے سے، یا جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کو پھر بھی کوئی کویسچنز یا کوئی ٹاپک یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ مجھ سے انڈیویجولی GCR میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ انشاء اللہ تعالیٰ میں ٹیکسٹ کی اناؤنسمنٹ کروں گی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہمارے کوئز ہونے ہیں. ٹیک کیئر اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ.